बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एफडीएल टीवी के साथ मैं हूँ एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम। आज ये बताना ज़रूरी है कि फायरवॉल की वजह से अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके असरात को ज़ायल करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सुनने के बाद उस पर कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दावत दीजिए क्योंकि हम आपकी बात करते हैं। आज हम पाकिस्तान के हवाले से जो एक हमने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया था, पाकिस्तान में सूबों की तश्कील 9, तो उसमें आज हम आखिरी पाकिस्तान के 10वें सूबे की बात करेंगे। पाकिस्तान का 10वां सूबा जो हम चाहते हैं होना चाहिए वो होना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित स्टर्दो ये दो इलाके और इसके बाद ये पूरा इलाका जो हमारा शुमाली इलाका जात है वो तमाम इसी में आने चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तान की जो मईशत है, सीपैक है, वो इस पर मुश्तमिल है। और यहाँ इस वक्त भी वज़ीर आला काम कर रहे हैं, लेकिन इन 10 सूबों की वजह से पाकिस्तान में आम आदमी जो है वो जमहूरियत के समरात को महसूस कर सकेगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम एक चीज़ और देखें तो इसमें कि हमारे मुल्क में कुछ निज़ाम में तब्दीलियाँ भी लानी पड़ेंगी। जो सूबाई हुकूमत होगी उसके तरीक़ा कार में, इख्तियारात में, उसके तरीक़ा इंतखाब में कुछ तब्दीलियाँ आ जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम लोगों को उनके हकीकी नुमाइंदों तक पहुँचा सकें। बहरहाल अब अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में इस वक्त जो दो बहुत अहम मामलात हैं, एक तो ब्रिक्स और एससीओ की कॉन्फ्रेंस तो अगले महीने हो रही है पाकिस्तान में, जिसके लिए नरेंद्र मोदी को भी दावत दी गई है। अब वो आते हैं नहीं आते, लेकिन बहरहाल शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है वो ठीक है। लेकिन ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस जो है वो भी सितंबर में है और इसमें एक बहुत अहम तरीन तरीका ये होना चाहिए हमारा, अभी तक पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं बना, दरख्वास्त दी हुई है, पाकिस्तान की दरख्वास्त पे अमल होने वाला है, उस पर एक्शन होगा, फिर पाकिस्तान को मेंबर बनाया जाएगा। अब समझ में ये नहीं आता कि पाकिस्तानी हुक्मरान जो है और सियासतदान जो है वो सोते क्यों रहते हैं। जो इलाकाई ताउन की तंजीमें बनती हैं उनका असर होता है, जैसे वन रोड वन बेल्ट है, जिस तरह सीपैक है। अब हम सीपैक तो बनाने में हमने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन उसके वो समरात हम तक ना आ सके क्योंकि जो काम हमने जिस तरह करना था, प्रायोरिटी के साथ करना था, यकीनन उसमें हम नाकाम हुए, 200% नाकाम। हम कुछ कहें, मैं यहाँ तक भी गवाह हूँ कि आज से कोई 3-4 साल पहले, 5 साल पहले मैं गवादर में पोस्टेड था और वहाँ पानी की 2 साल बारिशें नहीं हुई तो पानी की शदीद किल्लत थी। तो पानी जो था वो मीरानी डैम से आया करता था टैंकर के जरिए, और एक आम टैंकर जो था वो 18,000 रुपये में मिलता था। अब आप सोचें कि वो लोग जिनका ज़रिया मुआश कुछ ना हो, सिर्फ माहीगीरी हो, और माहीगीरी आपको पता है हमारे मुल्क में इस तरह के कामों में किस तरह आमदनी होती है, किस तरह लोग गुजारा करते होंगे। यकीनन ये लम्हा फ़िक्रिया है। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि पाकिस्तान को मसला बलूचिस्तान को बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में देखना चाहिए और हर काम लाठी के ज़रिए नहीं हो सकता। ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फ़ौज को भी सोचना है। महरंग बलोच जो कानून के मुताबिक कहती है, कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए। अगर कोई बंदा है, मुजरिम है, आप उसे गिरफ्तार करें और जुर्म के मुताबिक सजा दी, अदालतों में ले जाएं। जाहिर है आप इस वक्त उसे मातूब ठहरा रहे हैं
کہ جی اس نے مذمت نہیں کی، اس نے فلاں نہیں کیا، تو کیا ہمارے ان تمام دوستوں نے جو آج اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مہرنگ نے مذمت نہیں کی ان سرائکی لوگوں کی، ان پاکستانیوں کی جن کو دہشت گردوں نے مارا، تو کیا جب اس کے والد کی مسودہ لاش ملی تو ان میں سے کوئی شخص تھا جس نے اس کی مذمت کی ہو؟ بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم مخالفین کو مخالف ہی رہنے دیں، انہیں دشمن نہ بنائیں۔ یہ ہماری بڑی اچھی خاصیت ہے، بہت خوبصورت خاصیت ہے پاکستان کی، پاکستانی انتظامیہ کی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستانی سیاستدانوں کی، پاکستانی سیاسی پارٹیوں کی، کہ یہ مخالفین کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ وہ دشمنوں کے ساتھ جا ملتا ہے۔ بہرحال پاکستان میں ایس آئی ایف سی جو ہے اس کی بات اگر ہم کریں تو وہاں اگر میں دیکھوں تو ایس آئی ایف سی اور پاکستان میں اس سال جو سرمایہ کاری ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ کی کم ترین سرمایہ کاری۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ سیاسی ہیں، معاشی ہیں، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا ہم معاشی جو ہے ہماری سیاسی استحکام ہے، لیکن میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کی، میری ذاتی رائے ہے، یہ مسلم لیگ نون کی کہ جو دو دھڑے ہیں، ایک شہباز شریف کا دھڑا ہے اور ایک نواز شریف کا دھڑا، ان میں سے ایک دھڑے کی عاصم منیر کے خلاف سازش ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کو تن کے رکھو اور دوسری طرف آپ حالات کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ جب تک آپ ڈنڈا ہاتھ میں لے کے گھومتے رہیں گے، پولیس مین بن کے گھومتے رہیں گے، اور وہ بھی نوآبادیاتی دور کا پولیس مین، تو تب تک کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس وقت تک حالات ایسے ہی رہیں گے، آپ کو گفتگو کرنی پڑے گی۔ تو یہی بات عمران خان نے جب آج اڈیالہ جیل میں بات کرتے ہوئے صحافیوں سے کہی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو حکومت ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ حکومت جانے والی ہے، اور جیسے ہی ہمارے چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ جائیں گے، اس کے بعد 4 حلقے کھلیں گے اور اس کے بعد یہ حکومت دھڑام سے گزرے۔ تو وہ 4 حلقے کون سے ہوں گے؟ صرف 4 حلقے ایک شہباز شریف کا ہوگا، ایک مریم نواز کا ہوگا، ایک شہباز شریف کا ہوگا، تو یہ 3 ہی ہیں، کافی ہے، چوتھے کی تو بات کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت جو پاکستانی سیاست ہے اگر ہم دیکھیں تو پاکستانی سیاست کے 2 محور ہیں، ایک دونوں پنڈی میں ہے، ایک جی ایچ کیو اور دوسرا اڈیالہ۔ اب یہ ذمہ داری ان دونوں کی ہے، ان دونوں پر اہم ترین ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس ملک کے حالات کو بہتر بنائیں۔ کیونکہ آج جب عمران خان نے گفتگو کی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی بلوچوں کا معاملہ جو ہے نا وہ کسی طاقت کے ذریعے حاصل نہیں ہوگا، یہ سیاسی پارٹی ہی کرے گی، اور سیاسی پارٹی وہ جس کی نمائندگی ہوگی۔ اب آپ بلوچستان کے حقیقی نمائندوں کے ساتھ بات نہیں کریں گے، انہیں لوپ میں نہیں لیں گے، انہیں اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ ایک وقت تھا جب ہم گوہرام بگٹی تھے، بارامداغ بگٹی تھے، ان سے ہم شاہزین بگٹی تھے، یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں سے ہم نے بات کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، جو لوگ موجود ہیں پاکستان میں ان سے کرنی ہے، جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں ان سے کوشش کرنی ہے۔ ہماری تو پرابلم یہی ہے نا کہ ہم نے اکبر بگٹی کو مارا، نواب اکبر بگٹی کو قتل کیا، اور وہ پاکستان میں جو تھا، میری ذاتی رائے ہے کہ بلوچستان کا مضبوط ترین سیاسی لیڈر تھا، اور وہ ایسا سیاسی لیڈر تھا جس کی گرفت تھی پورے بلوچستان پر، اور وہ پرو پاکستان تھا، وہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھا، پوری زندگی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے۔ جب بھٹو صاحب نے اے این پی کی حکومت ختم کی اس وقت انہیں گورنر بنایا گیا 73 میں غالباً، تو وہ پوری زندگی گورنر بھی رہے، وزیر اعلیٰ بھی رہے، اور جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، میں ایک مزیدار بات بتاؤں کہ اس زمانے میں میری پوسٹنگ تھی تربت میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، اور اس زمانے میں تربت سے ذرا دور مند اور تربت کے درمیان پہاڑیوں میں ایک گاؤں تھا
اس گاؤں میں کچھ لوگوں نے کچھ ڈاکو ٹائپ لوگ تھے، انہوں نے کچھ لوگوں کو اغوا کیا اور تاوان دیا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں نواب اکبر خان بگٹی کو. انہوں نے ان سے چھڑوانے کی کوشش کی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہیں سمجھے. پھر اس کے بعد انہوں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ وہاں سے خواتین اور بچوں کو باہر نکل جانے کا حکم دیا، اور باقی جو لوگ وہاں شر پسند تھے، جرائم پیشہ تھے، وہاں باقاعدہ بمباری کی گئی اور ملیہ میٹ کر دیا گیا. اور ان کا ایک تاریخی جملہ تھا کہ میں بلوچستان کو کراچی نہیں بدلوں گا. میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے لیڈروں کو، اور ہم غلطیاں کرتے ہیں، غلطیاں کر کے بار بار وہی غلطیاں دہراتے ہیں اور ان سے ہم سیکھتے بھی نہیں. خدا کرے کہ میرے رہنماؤں کو عقل آ جائے کہ پاکستان کا مسئلہ اور بلوچستان کا مسئلہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، انٹر لنکڈ ہیں. اگر بلوچستان کو صحیح طریقے سے ہم نے جھیل لیا، ٹیکل کر لیا، تو پاکستان کے بہت سے مسئلے خود بخود ہو جائیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.